بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج کل ایک انگریزی میں رین آف ٹیرر کہتے ہیں، خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک خوف کی فضا بنائی گئی ہے کہ جو بھی کوئی تحریک انصاف سے کچھ بھی اس کا کنیکشن ہو، رشتہ دار ہو، پولیٹکس سے کوئی کنیکشن نہ ہو، رشتہ دار بھی کسی تحریک انصاف والے کا ہو، کوئی بزنس پارٹنر ہو، یعنی کوئی بھی کسی کی کنیکشن تحریک انصاف کے ساتھ ہو، اس کے اوپر تشدد، ان کے اوپر ظلم، ان کی بزنسز بند، ان کے گھروں کے اوپر چھاپا۔ یعنی ایسی میں نے تو اپنی زندگی میں اس طرح کے کبھی حالات نہیں دیکھے۔ ہم صرف پڑھتے ہوتے تھے، فلموں میں دیکھتے تھے کہ جو ہٹلر کا جرمنی تھا، جس کو نازی جرمنی کہتے ہیں، ادھر ہم اس طرح کی چیزیں سنتے تھے کہ رات کے چھاپے پڑ رہے ہیں، رات کو گھس گئے ہیں ہتھیار پکڑے ہوئے لوگ نہتے شہریوں کے پاس، اور ان کو گھر توڑ دیا، ان کو پکڑ کے لے گئے، جس کو پکڑنے آیا اگر وہ نہیں ہے تو جو مرضی ملا اس کو پکڑ کے لے گئے۔ یہ ہم تب سنتے تھے کہ ایک دم غائب ہو جاتے تھے لوگ، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کدھر گئے ہیں۔ جس طرح اب اعظم خان کا پتہ چلا، اس کی فیملی کا، کہ اعظم خان جو میرے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ رات سے پتہ غائب ہوئے پتہ ہی نہیں کدھر گئے ہیں، تو ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں۔ جس طرح عمران ریاض سے ہوا ہے، اس کے گھر والے بیٹھے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، پتہ ہی نہیں، عدالت کہہ رہا ہے پروڈیوس کرو، پتہ ہی نہیں کدھر لے گئے جی، ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر چلا گیا۔ اور یہ کتنی اور کہانی ہے، گھروں میں آتے ہیں، کہیں سے اٹھا لیتے ہیں، لے جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں۔ اور ہماری عدالتیں، اور میں آج سلام کرتا ہوں ان ججز کو جو اس ساری مشکلات اور دھمکیوں کے باوجود، ججز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ٹیپیں ہیں، آپ کا یہ ہے، آپ کے ہمارے پاس فائلیں بنی ہوئی ہیں، ان کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود کئی ایسے ججز کھڑے ہیں کہ اس کے باوجود وہ پورا انصاف دینے کی اور اپنے شہریوں کو پروٹیکشن دینے کی، ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے تو خود دیکھا ہے ججز کو کہ کئی ججز کس طرح کھڑے ہوئے ہیں، ان مشکل بربریت کے دور کے اندر بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جو مجھے افسوس ہے وہ یہ کہ کبھی بھی ہمارے ملک میں چادر اور چار دیواری کی اس طرح بے حرمتی نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پلان کیا ہوا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرنا کریں، مجھے کریں، لیکن جب گھر کی عورتوں پہ پہنچتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی بھی آدمی پھر اس سے متاثر نہ ہو۔ اور میں آج ان کی بات نہیں کروں گا جو چلے گئے ہیں، میں ان کی بات کروں گا جو اس مشکل بربریت کے دور میں اور اس ظلم کے دور میں آج بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ان کو خاص طور پہ آج سلام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے خبریں آتی ہیں کہ لوگ کس مشکل سے گزر رہے ہیں، گھروں سے باہر رہ رہے ہیں، ان کی بزنسز بند کر دی ہیں، ان کے کاروباروں کے اوپر انہوں نے بند ہی نہیں کیا، ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے کاروبار کو، ان کے جو ان کا روزی کمانے کے طریقے ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا انہوں نے، ان کو پوری کوشش کیا انہوں نے کہ کسی طرح بس وہ جادو کے لفظ کہتے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، تو ہر قسم کا پریشر ڈالا ہوا ہے۔ تو میں ان کو آج سلام کرنا چاہتا ہوں جن کے گھر توڑے ہیں انہوں نے، اور اس کے باوجود وہ بھی آج کھڑے ہیں، اور جنہوں نے اپنے بیوی بچے چھپا دیے ہیں کہیں، کیونکہ یہ عورتوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ میرے ملک میں یہ وہ دور آئے گا کہ عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے صرف ایک چیز کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا ساتھ چھوڑو۔ یعنی ایسی کبھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ کسی ملک میں بھی ایسے ہوگا کہ صرف اس کو ایک آدمی کو شکست دینے کے لیے، یا ایک آدمی کو کیونکہ ہم نے کانٹا لگا دیا ایک آدمی پہ، وہ نہ واپس آ جائے، اس کے لیے ہر قسم کا حربہ جس میں عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ عامر مغل ہمارے اسلام آباد کے وہ ایک کارکن تھے۔ اب میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کہا ہے نا کہ جی 9 مئی کو جو ہوا تو اس کی وجہ سے سزا مل رہی ہے، نہیں، 9 مئی سے پہلے سزا مل رہی تھی۔ 9 مئی کو تو ایک بہانہ مارا گیا، اور میں پھر سے آج کہتا ہوں کہ جس وقت انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی، اور اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ کسی کو حق نہیں پہنچتا جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بننے کا۔ آپ کا ایک موقف ہے، ہمارا ایک موقف ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ یہ پورا سیٹ اپ تھا، یہ پوری تیاری تھی، پہلے سے سب کچھ پری پلان ہوا تھا، جان کے مجھے اس طرح پکڑا گیا کہ ایک ریاکشن آئے، اس ریاکشن کے اوپر پہلے سے پلان بنا ہوا تھا۔ اگر پلان نہ بنا ہوتا تو ایک دم 10,000 لوگوں کو کون پکڑ سکتا ہے 2 دنوں کے اندر، جبکہ پہلے سے لسٹیں نہیں بنی ہوئی تھی، پہلے سے تیاری نہیں تھی، پہلے سے پولیس کو حکم نہیں دیا ہوا تھا کہ تم نے ادھر ادھر جانا ہے، یہ تو پہلے پلان ہوا ہوا تھا سب کچھ۔ اور ہم کہہ کے تھک گئے ہیں کہ کیوں نہیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی۔ سب سے پہلے تو پولیس چیف کو پکڑے، کیا تھا، یا آئی جی جو پنجاب تھا یہ دندناتا پھر رہا ہے، اس کو کیوں نہیں پوچھتے کہ کیا ہوا تھا، جب اتنی دیر 2 گھنٹوں کے اندر ایک قافلہ آ رہا تھا وہاں سے لبرٹی چوک سے، اس کو بھی نہیں پوچھا۔ اور وہ جو CCTV کیمرہ جو 100% لگے ہوئے ہوں گے وہاں کور کمانڈر کے گھر میں، وہ کدھر گئے؟
ان کے اوپر کیوں نہیں کوئی ایویڈنس آئی؟ کیوں نہیں وہ جو عسکری بلڈنگ جلائی گئی ہے وہ آئی وٹنس ہے, اس نے کہا جو لوگ تھے وہ تحریک انصاف کے تھے ہی نہیں جو جلا رہے تھے, اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی انکوائری ہوئی؟ ہمارے اپنے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو ہم پوچھتے تھے کہ کس پارٹی, ہماری پارٹی کے نہیں تھے, وہ لگے ہوئے تھے آگے لوگوں کو کرنے کے لیے. جہاز چوک میاں والی کے اندر وہ کہ ماچس سے تو نہیں چل سکتا تھا وہ جو سیبر وہاں لگا ہوا تھا, میاں والے کے لوگوں کو تو بڑا فخر تھا. کون وہ ہمارے آئی وٹنسز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 وہاں لوگ آئے تھے اور وہ بھڑکا رہے تھے اور انہوں نے لیڈ کر رہے تھے لوگوں کو, اور وہ پوچھ رہے تھے تم کون ہو. تو بہرحال ایک تو انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. لیکن میں عامر مغل کی بات کر رہا ہوں, یہ تو ہوا 9 مئی کو. 8 مارچ کو اس کے گھر جاتے ہیں, عامر مغل گھر نہیں ہوتا. اس کے 5 بچے ہوتے ہیں, ایک بڑا ہوتا ہے, باقی سارے 16 سال سے چھوٹے 10 سال تک. 5 کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, 5 بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, اس کی بیوی سے بدتمیزی کرتے ہیں, اور پھر عدالت میں وہ جاتا ہے اور عدالت میں وہ بچے پھر چھڑواتا ہے 2 دن کے بعد. تو یہ تو بھی 9 میں نہیں ہوا تھا, تو یہ کیوں ان کو اٹھا لیا؟ اور جو میرے پر 140 FIR کٹ چکی تھی 9 مئی سے پہلے, تو وہ کس وجہ سے کٹی تھی؟ تو یہ جو بنایا جا رہا ہے نا کہ جی 9 مئی کے بعد ہی ہوا ہے, 9 مئی سے پہلے سے پلان تھا. یہ پلان بہت پہلے کا بن چکا تھا کہ عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال رہے ہیں, تحریک انصاف نے اب واپس نہیں آنا, اگر واپس آئے گی تو مائنس عمران خان آئے گی. یہ پلان پہلے کا بنا ہوا تھا. مذاکرات میں نے شروع سے ہی کہا تھا ہم تیار بیٹھے ہیں. جنرل باجوہ سے میں نے 2 دفعہ مذاکرات کیے, ٹیم بنائی ہوئی تھی جو ان سے مذاکرات کرتی تھی, صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کے اوپر کاٹا ڈالتے ہیں تو پھر جمہوریت پہ کاٹا ڈال دیتے ہیں. یہ تو کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. تو اسی مذاکرات کرتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا روڈ میپ ہے. جب جنرل باجوہ گیا اس کے بعد پھر مذاکرات کی پوری کوشش کی, ہمیشہ پیغام پہنچائے, کوئی جواب نہیں آیا, کیونکہ وہاں وہی پالیسی چل رہی تھی, وہی کاٹا ڈالا ہوا تھا. جب کاٹا ڈالا ہوا تو بات کیوں کریں گے کوئی؟ بات میں آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اس لیے کہ یہ عمران خان کی اب بات نہیں ہے, یہ پاکستان کی بات ہے. ہمارا ملک جس طرف جا رہا ہے, اس ملک میں کوئی امید نہیں رہ جائے گی لوگوں کی. 10 لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, پاکستان کے ڈالرز ملک سے باہر انویسٹ ہو رہے ہیں. لوگوں کو پاکستان کے اوپر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے, امید جا رہی ہے. اور اگر اسی طرح چلتا رہے تو آگے کوئی بھی ہوپ نہیں ہے. تو کوئی تو پلان ہوگا نا. چلے مان لیا عمران خان نہیں ہے, PTI ختم کر دی, جس طرح ابھی یہ کراچی کے اندر لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروایا ہے. اب اگر اس کو الیکشن کہتے ہیں تو اس طرح تو سارے ڈکٹیٹرشپس کے اندر ایسے الیکشنز ہوتے رہے ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, کوئی مانتا ہی نہیں ہے ان کو. تو یہ الیکشن کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے ووٹ دیکھیں کتنی, 8 سے 9 لاکھ, پیپلز پارٹی کے 3 لاکھ ووٹ, اتنا بڑا فرق, اور وہ جیت جاتی ہے پیپلز پارٹی. اور جس طرح وہ جیتی ہے پولیس کا استعمال کر کے, تو یہ تو کوئی الیکشن نہیں ہے, اور اس سے تو کوئی ملک کا فیوچر نہیں ہے. کیونکہ الیکشنز تب الیکشن مانے جاتے ہیں جس ملک میں رول آف لا ہوتا ہے, جس ملک میں انصاف ہوتا ہے. تاکہ جب انصاف ہوتا ہے وہ پھر صاف اور شفاف الیکشن کرواتا ہے. اس ملک میں عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے, وہ پھر ملک آزاد ہو جاتا ہے. جمہوریت کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے آزادی دینا. جمہوریت کے اندر اگر لوگ آزاد نہیں ہیں وہ جمہوریت نہیں ہے. اور جمہوریت کے اندر آزاد ادارے ہوتے ہیں, آزاد الیکشن کمیشن ہوتی ہے, آزاد عدلیہ ہوتی ہے, وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے. جب لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے, فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, قوم آزاد ہو جاتی ہے. اور آزاد قوم وہی اسی کی پرواز اوپر جاتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایسٹ جرمنی, ویسٹ جرمنی, دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسٹ جرمنی کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, ویسٹ جرمنی میں جمہوریت آ گئی. جب 50 سال کے بعد ایسٹ جرمنی آزاد ہوتا ہے اور اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسٹ جرمنی پیچھے رہ جاتا ہے, ویسٹ جرمنی اوپر چلا جاتا ہے, ایسٹ جرمنی نیچے آ جاتا ہے. اسپین کی میں مثال دیتا ہوں, وہاں ڈکٹیٹرشپ آ گئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, فرینکو آ گیا, 30 سال ڈکٹیٹرشپ رہی, وہ پیچھے چلا گیا. اسپین سارا ویسٹرن یورپ جو ڈیموکریسی تھی آگے چلا گیا. سوویت یونین, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 2 بڑی طاقتیں تھیں, امریکہ اور سوویت یونین. اصل میں سوویت یونین نے نازی جرمنی کو شکست دی تھی, ان کے پاس طاقت تھی. اور وہی سوویت یونین کے اندر وہ ہوا جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. اور ادھر سے وہاں وہ آزاد ہو گئے, وہ آزاد تھے, مغربی سوسائٹیز, ویسٹرن یورپ, امریکہ, وہ آگے نکل گئے. سوویت یونین ٹوٹ گیا. کبھی کوئی معاشرے میں جدھر آپ آزادی اس کی ختم کر دیتے ہیں, اس کی آپ پرواز ختم کر دیتے ہیں. نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا ایک ہی لوگ ہیں. ساؤتھ کوریا دیکھیں کدھر پہنچ گیا, کیونکہ آزاد ہے, جمہوریت ہے. نارتھ کوریا کو دیکھ لیں ڈکٹیٹرشپ میں کیا حالات ہیں اس کے. ابھی BBC پہ فلم آئی, وہاں لوگ بھوکے مار رہے ہیں, اور وہی لوگ ہیں. تو ہم ایک طے کر کے سفر یہاں تک پہنچے تھے. ہمارا آہستہ آہستہ ڈکٹیٹرشپ آتی تھی, پھر جمہوریت آتی تھی, پھر ڈکٹیٹرشپ آتی تھی. لیکن ایک ہمارا ذہن ایوالو ہوتا گیا, ہم ایک آگے بڑھتے گئے. ہم آخر میں اس چیز پہ پہنچے کہ بری بھی جمہوریت ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. ہم قوم اس نتیجے پہ پہنچ گئی.
जनरल मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था वो लिबरल था, उसके अंदर मीडिया को आज़ाद किया गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुशर्रफ के दौर में आज़ाद हुआ, मैं अपोजिशन में था, मेरी आज़ादी राय थी, मैं बोल सकता था, हम पार्लियामेंट में बोलते थे, मैं टीवी पे चैनल्स पे जाके बोलता था, क्योंकि वहाँ मीडिया ने और मीडिया के लोगों ने पिछले 30 साल में बड़ी जद्दोजहद की अपने आप को आज़ाद करने के लिए। आज वो सारा ज़ीरो पहुँच गया। आज अच्छे अच्छे सहाफ़ी बाहर भाग गए। अरशद शरीफ को शहीद किया, सिर्फ उसकी बातें नहीं पसंद आ रही थी। इमरान रियाज अभी तक गायब है, पता ही नहीं किधर है, जिसकी सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे व्यूअरशिप थी। बाकी मुल्क छोड़ के चले गए हैं। मोहित पीरज़ादा मुल्क छोड़ गया है, हमारे और ये मकबूल जान सुना वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। शाहीन से भाई वो पहले बाहर बैठे हुए हैं, साबिर शाकर वो मुल्क छोड़ के चला गया, उनके ऊपर और बाहर केसेस करने शुरू कर दिए हैं। यानी यहाँ तो मीडिया कंट्रोल कर लिया है, बाहर भी अब मीडिया की आवाज़ नहीं देखना चाहते। यूट्यूब के ऊपर हर किस्म का क्रैकडाउन है, सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन है। जो कोई ट्वीट करता है उसके पीछे वो वीगो डाला रात को पहुंच जाता है घरों में। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि इससे मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है? हाँ, आपने इमरान खान को तो बाहर रख दिया, मुझे ये बताएं मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या इसमें कोई मुल्क का मुस्तकबिल है कि हम सारा रिवर्स गियर लगा के वहाँ पहुँच गए हैं जिधर हमने सब कुछ बंद कर दिया है और हमने खौफ के ज़रिए, डंडे के ज़रिए मुल्क को अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह हम भेड़ बकरी हैं। क्या इससे लोग कंट्रोल हो जाएंगे? क्या हमारा ये ख्याल है कि ये जो हम अब जिस तरफ लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू ऊपर मुल्क के बैठ गए हैं और कौम को कहेंगे जनाब ये हमने फैसला किया, ये बैठे हुए हैं और अब आपने इनकी जिस तरह भी इलेक्शन जीते बस आपने इनको कबूल करना है? ये याद रखेंगे, यही लोग थे जिनको जनरल मुशर्रफ ने जब अपना मार्शल लॉ लगाया 99 में तो सारी कौम को बताया कि इन दोनों पार्टीज ने कितनी करप्शन किया है। मुझे जनरल अमजद ने, जो पहले नैब के हेड थे, हमें बाकायदा बताया गया, उसने डिटेल्स दी कि इन दो पार्टीज ने कितनी करप्शन की, इनके पैसे कितने बाहर पड़े हैं, और इन दोनों पार्टीज ने बताया दुनिया को कि ये कितनी करप्ट हैं। सरे महल का नवाज शरीफ ने बताया कि वो सरे महल में यहाँ से पैसा चोरी करके गया। हुदैबा पेपर मिल का रहमान मलिक पीपल्स पार्टी वालों ने एक्सपोज किया। यानी इनको अपनी करप्शन बताई पब्लिक को। फिर जनरल मुशर्रफ इनको एनआरओ दे देते हैं, ये वापस आते हैं, 10 साल फिर बैठते हैं, इनके ऊपर ही दौर में करप्शन केस बनते हैं। हमें बताया जाता है, हमें तबाही से बताती है कि इनकी करप्शन कितनी है। मैं जीता हूं इनके खिलाफ और एक आदमी घोड़ा सवार फैसला करता है कि जनाब ये क्या, ये इनकी मैंने फैसला किया है कि जनाब इमरान खान मुल्क के लिए बुरा, उनको फिर ऊपर ले आता है और फिर हैरान होते हैं कि जी ये सोशल मीडिया क्यों हमारे अगेंस्ट हो गया। भाई ये इंसान है, आपने खुद ही पहले लोगों को तैयार किया कि ये किस तरह के लोग हैं, ये जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। आपने हमें बताया कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ बाहर पड़ी हैं, ये जो हैं ये तो थोड़ी सी हैं, बाकी जो और हमें प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं इन्होंने, और इनकी कितने इन्होंने बेनामी प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं मुल्क से बाहर, कि चोरी करके मुल्क से बाहर पैसा लेके गए हैं। आज ये मुहिब वतन बन गए हैं और इमरान खान गद्दार बन गया है, जिसने अपनी सारी बाहर की कमाई पैसा कमा के सब कुछ बेच के आज पाकिस्तान में है, अपने नाम पे है। वो गद्दार है। और जिन्होंने चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर 30 साल से भिजवा रहे हैं, हुदैबा पेपर मिल से शुरू करें, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, बीबीसी ने बताया इन्होंने कितना पैसा चोरी, यानी इनकी चोरी के ऊपर बाहर के ऊपर मजमून लिखे हुए, किताबों के अंदर इनकी चोरी का मेंशन है। वो ठीक है और हम आज गद्दार बन गए हैं। तो क्या कौम ये मानेगी ये चीज़ें? क्या कौम समझ जाएगी कि आप जब फैसला करेंगे कौन गद्दार है तो कौम भी उनको गद्दार, अगर वो नहीं मानेगी तो कौम को डंडे से आप सीधा करेंगे? देखिए, मैं आखिर में मैं अपनी कौम से मुखातिब हूँ। देखें, जिस तरफ हम निकल रहे हैं, मुझे अपनी कौम के ऊपर मुझे ये खौफ हुआ है कि हम अगर कौम बहसियत कौम खड़े ना हुए, ज़ालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ कलमा हक़ पढ़ना, ये अल्लाह को वो चीज़ पसंद है जो सबसे बड़ी क्वालिटी। क्यों पसंद है लोग? क्योंकि जब आप जुल्म के सामने सर झुकाते हैं आप ग़ुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़ालिम के सामने खड़े होते हैं, जुल्म के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, इसको जहाद कहते हैं। और जहाद क्यों अल्लाह ने जहाद को इतना बड़ा रुतबा दिया इस्लाम में? क्योंकि आज़ादी के लिए आप करते हैं, क्योंकि अल्लाह को पता है कि आज़ाद इंसानी का परवाज़ ऊपर है। मैंने आपको मिसाल दे दी कि वही लोग ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, आज़ाद लोग ऊपर चले गए, दूसरे नीचे चले गए। वही कोरिया के अंदर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप, वो नीचे चलेगी, वो खुशहाल हो गए। तो हमें तो पता है दुनिया में क्यों लोग जमहूरियत की इतनी बात करते हैं, क्योंकि वो आज़ाद करती है लोगों को। तो ये जमहूरियत नहीं है जो कराची का इलेक्शन हुआ है लोकल गवर्नमेंट का, ये जमहूरियत नहीं है, ये हर डिक्टेटर ऐसे इलेक्शन करवाता है। हमें मुल्क के लिए सबको फैसला करना पड़ेगा कि क्या हमने ये जुल्म का निज़ाम कबूल करके और इससे डर के हमने घरों में बैठ जाना है और ये जुल्म होने देना है, तो ये समझ जाएंगे कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है, या हमने पुरअमन, और मैंने आज 27 साल से कह रहा हूँ कि शहरी हमेशा पुरअमन एहतजाज करते हैं।
شہری ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. زندہ قومیں اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. زندہ قومیں انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہیں, کیونکہ انصاف کے ساتھ ہی آزادی آتی ہے. میں اس لوگوں کے اندر تھا جب برطانیہ کے اندر 20 لاکھ لوگوں نے سڑکوں کے اوپر پرامن احتجاج کیا. میں اس احتجاج میں شامل تھا 2003 میں, جب انہوں نے کہا کہ عراق کی جو جنگ ہے, جو برطانیہ شرکت کر رہا ہے, یہ ناانصافی ہے عراق کے لوگوں سے. برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا, تیل کے لیے جنگ تھی, لیکن لوگوں نے, زندہ قوم نے کہا کہ ناانصافی ہے عراق کے لوگوں سے, اور وہ 20 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکلے. یہ زندہ قوم ہوتی ہے. یہ جو کرنے جا رہے ہیں, یہ جو سروں کو خوف پھیلا رہے ہیں, گھر توڑ رہے ہیں, یہ گاڑیاں اٹھا لی, جا کے گاڑیاں چوری کر لیں, شاہ فرمان کے اور بھائیوں کی 3 گاڑیاں چوری کر لیں, 2 گاڑیاں چوری کر لی اسد کیسر اور اس کے گھر کے لوگوں کی. شاہرام ترقی ان کے گھر میں جا کے 2 گاڑیاں جا کے اٹھا کے لے گئے. پولیس چوری کر رہی ہے. جن کے گھروں میں جاتے ہیں وہاں چوری کر لیں, لوٹ لیتے ہیں. میرے گھر میں جب یہاں آئے تھے تو جو چیز ملی چوری کر کے لے گئے. تو کیا ہم اس کو قبول کریں گے اور خوف کے سامنے جھک جائیں گے, یا ہم ایک زندہ قوم کی طرح کھڑے ہوں گے؟ یہ جو اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے, میں آپ کا مقصد اس کا بتا دوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پلان کیا ہوا, یا ملٹری کورٹ کے ذریعے, یا یہ کوئی قتل کے کیس وہ ڈال رہے ہیں, یا بھی میرے پاس کوئٹہ کا قتل کا کیس ڈال. ان کی کوشش یہ ہے کہ مجھے پھر اب انہوں نے پکڑنا ہے. اس کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں کہ خوف اتنا پھیل جائے کہ جب آپ عمران خان کو پکڑیں تو قوم چپ کر کے بیٹھ جائے. یہ سارا پلان ہے. میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں, میں تو تیار ہوں جیل کے لیے, میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں. اللہ کے اوپر پورا اعتماد ہے. میں تو یہ اپنی ذات کے لیے کر نہیں رہا, یہ تو میرے اپنے ملک کے لیے. میں جب نکلا تھا آج سے 27 سال پہلے, تو میں تو جہاد سمجھ کے نکلا تھا, کیونکہ اللہ تو مجھے سب کچھ دے بیٹھا تھا. تو یہ تو اب آپ کے اوپر چیلنج ہے. کیا آپ نے چپ کر کے ظلم ہونے دینا اپنے اوپر اور اپنا مستقبل ختم کرنا ہے, یا آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے اور سب نے مل کے کرنا ہے کہ یہ ظلم ہمیں قبول نہیں, ہم آزادی چاہتے ہیں, ہم حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں. حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی آزادی چاہتے ہیں. ہم کسی صورت کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتے. اور جب یہ قوم نے فیصلہ کر لیا, کوئی ظالم نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا. وہ صرف تب تک کھڑا ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ آپ خوف کے بت کی پوجا کرتے ہیں. جب تک اس کے سامنے جھکے رہیں گے وہ آپ کے اوپر حاوی رہے گا. جب قوم یہ بت توڑ دے گی, قوم آزاد ہو جائے گی, اور آزاد قوم ہی خوشحال ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.